لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جناب حضرت علامہ مولانا اشتیاق احمد قریشی سے. الحمد لله سبحان الله. الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا أعلانا وأولانا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولو الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. آواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی حضرات بلند آواز سے پڑھیے. الصلاة بیٹھے دل کی حاضری کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود السلام پیش فرمائیے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں ہمارے آقا ہمارے درود السلام کو مدینہ منورہ میں اپنا قبر منور میں تشریف فرما ہو کر سماعت فرماتے ہیں. اور میرے نبی کا یہ فرمان ہے فقال اسمع الصلاۃ آل محبتی وعارفهم. جو کوئی بھی میرا غلام میرا امتی مجھ پہ محبت سے درود و سلام پڑھتا ہے میں محمد نہ صرف اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں بلکہ میں اسے پہچانتا بھی ہوں کہ کون مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. یہ ذرا محبت کے ساتھ یہ تھوڑا آگے ہو بیٹھا بزرگ آپ بھی آگے آگے ویسے بھی بغیر ٹیک کے بیٹھ رہے ہیں آگے آگے یہ تھوڑا بندہ کرو سیدھے ہو گئے آگے آگے تھوڑا تھوڑا یہ درمیان والی جگہ خلا کو مکمل کر لیں ذرا حرکت کریں تاکہ بیچ میں تھوڑی سی برکت بڑھ جائے. اب درود السلام اونچی آواز سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
سب سے بالکل جناب چپ ہو کے بیٹھی ہو گھر کے میں نے اللہ کرے ہو اللہ دے بندے ہو تو ادھر جناب ہمارا اللہ نے زبان نہیں دیتی کہ جس کسی اللہ نے زبان دیتی ہے نبی کا صدقہ ملی ہے اللہ نے زبان ہے کوئی بندہ بھی چپ نہ رہے سارے کے بعد آنی چاہیے سب سے جمیع حاضرین و سامعین استحضرین جمیع مقتدر شخصیات علماء کرام سادات کرام سناخان شیری لسان علیہ السلام بالخصوص برادر مکرم فاضل محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عاطف علی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ دیگر علماء کرام میں سبھی کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں اور محفل پاک کے اندر تشریف فرما میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے دوستوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی عفت آپ میری ماں میری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خالق کائنات کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو ماہ ربیع النور شریف کے اس عظیم مہینے میں اپنے پاک نبی علیہ السلام کے ذکر خیر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات میرا اور آپ کا جہاں اس نفس پاک میں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل پاک کی بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کو اپنے نبی کا ذکر سنانا ہے۔ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں آپ کو اور میں کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں آغاز میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ نے بڑے توجہ سے ذہن اور دل کو حاضر رکھ کے میری جملوں کو سنیے گا۔ میں نے زیادہ لمبا کام نہیں کرنا، میں نے بڑا مختصر سا خطاب آپ کو سنانا ہے، میں نے اپنے نبی کا ذکر سنانا ہے، وگرنہ نبی علیہ السلام کے ذکر کے لیے تو ساری دنیا کے درخت اگر اکٹھے کر کے ان کو کاغذ بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو اکٹھا کر کے سیاہی بنا دیا جائے تو تیری عظمت کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکے۔
جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئی تو پھر بڑے بڑے شاہ سوار علم کی دنیا کے اور خطابت کی دنیا کے شاہ سوار بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان اللہ. حضور کی عظمت اور حضور کی شان اور حضور کی رفعت کا پہلو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. دوستو میں اور آپ خوش نصیب اور خوش بخت ہیں کہ ہم ذکر رسول کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس حوالہ سے بھی مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ سر کو جھکا کے سجدہ کرنا چاہیے اور سجدہ شکر کو ادا کر کے اللہ کے دربار کے اندر عاجزی کے ساتھ پھر التجا بھی کرنی چاہیے. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دی ہے جس کام کے لیے تیرے نبی بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ کی آواز ہے. سبحان اللہ. میں اور آپ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں میرا بھائی یہ عام کام نہیں ہے. آج جلسہ محفل یہ مجلس سجا کے میں اور آپ بیٹھے ہیں. آپ کو بلایا گیا, مجھے بلایا گیا, علماء کو بلایا گیا. کیوں؟ کہ آؤ ذکر رسول ہوگا. بولیے ذرا کیا ہوگا؟ ذکر رسول ہوگا. آؤ نبی کا ذکر سنایا جائے گا. آؤ نبی کے ذکر کی طرف. تو میرا بھائی ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں. جس طرح کی محفل ہم سجا کے بیٹھے ہیں یہ وہ محفل ہے. اس طرح کی محفلیں نبی سجا کے تیرے میرے نبی کی آمد کا. یہ جو محفل ہے ایسی محافل کو اللہ کے نبی سجاتے تھے. پھر اللہ کے نبی رب کے دربار میں عرض کرتے مولا یہ محفلیں سجائی ہیں. اب محفل سجا کے دعا کرتے ہیں اس سونے کا پھر دیدار بھی عطا فرما. اس سونے سے ہمیں ملاقات بھی عطا فرما. اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ سے سنیے گا. اللہ نے کتاب عطا فرمائی. رب کے نبی نے دعا مانگی اللہ کے دربار میں یا اللہ مجھے کتاب عطا کر. آواز آئی میرے پیارے پیغمبر آ طور کی پہاڑی پہ عبادت کر. 40 راتیں یہاں قیام کر. 40 راتیں اللہ کے نبی نے قیام فرمایا. 40 راتیں جب مکمل ہو گئی پہلے حکم ہوا 30 کا پھر 10 اور بڑھائی گئی کہ اللہ کے نبی دن کو آپ روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کے بعد آپ شام کو افطاری کرتے اور پھر ساری رات اللہ کا نبی عبادت کرتا. 29 دن مکمل ہوئے. رب کے نبی کے منہ سے روزے کی وجہ سے وہ خوشبو سی آئی. کیونکہ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ پتر یہ نہ کہا کرو کہ اللہ کے نبی کے منہ سے وہ جناب من مجھ سی آئی, بلکہ بدبو ہم جیسے گنہگاروں کے منہ سے آتی ہے. اللہ کے نبی سے کی منہ سے خوشبو ہی آتی ہے. خوشبو آئی تو اللہ کے نبی نے مسواک فرمایا. آپ نے مسواک کیا. اللہ کی طرف سے حکم آیا اے میرے پیغمبر اب 10 راتیں اور بڑھ گئی ہیں. یا آپ نے مسواک کیوں کیا؟ عرض کیا یا اللہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ منہ سے روزے کی وجہ سے خوشبو آئی تھی. ادھر سے آواز آئی میرے سونے نبی یہ روزے کی وجہ سے جو تیرے منہ سے خوشبو آتی تھی اس خوشبو کو سونگنے کے لیے رحمت کے فرشتے آگے آگے بڑھ کے آگے آتے تھے اور بڑھ کے ایک دوسرے سے لڑ کے آگے آتے تھے تیرے منہ کی خوشبو سونگنے کے لیے. یار خود سوچ جس نبی کے منہ کی خوشبو سونگنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اللہ نے اس نبی کو خود مقام کتنا عطا فرمایا. تو اللہ کے پیغمبر کو 40 راتیں یہاں قیام کرنا پڑا. 40 راتوں کے بعد رب نے کتاب عطا فرمائی تورات. لو بھائی تورات ہے یہ کس پہ پھٹیاں پہ لکھی ہوئی, تختیاں پہ لکھی ہوئی, تختیوں پہ اور پھٹوں پہ لکھی ہوئی تورات آئی. اللہ کے نبی نے رکھے پھٹے وہ تختے سر پہ لگا چلنے. ادھر سے آواز آئی رک میرے موسیٰ. اگر سبحان اللہ تجھے کہہ سکتے ہو اللہ کا پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا پیغمبر جب آپ نے تختیوں
تخفیوں کو لکھی ہوئی تخفیاں اپنے سر پہ رکھی. رب کا نبی تخفیاں لے کے چلنے لگا. ادھر تخفیاں سر پہ رکھی ہوئی چلنے لگا. ادھر سے آواز آئی فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین. مری دی آواز کٹ کر دوں اور میں نے چکانا ہے پوری طرح سے بڑے طرح کے سبحان اللہ. آگے آگے اور میری بات کرنی آگے آگے جوان رکھیے کیا ادھر بسم اللہ اے رو اے ہون یہ ذرا سامنے بیٹھے ہوں بولنا ہے بسم اللہ. سبحان اللہ کی آواز اونچی آنی چاہیے. سبحان شاید بول سکتے ہو ذرا کم بولو سبحان اللہ. یہ جناب میں پتہ چلے نا کہ تسی تقریر سننے آئے جو یہی نہ ہو نا کہ صرف لنگر کھانے آئے جو لنگر کھانے لنگر تو ملنا ہی ملنا لیکن پہلے جڑا میں نبی دی محبت والا لنگر تانوں دے رہے ہیں لنگر تے لو نا بسم اللہ. اللہ کا پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام آواز آئی میرے پیارے نبی یہ جو میں نے کتاب عطا فرمائی ہے اس میں تیرے اور تیری امت کے لیے ہم نے احکام جاری فرمائے ہیں. اس میں تیرے اور تیری امت کے لیے احکام ہیں. تیرے لیے ہم نے تیری امت کے لیے تمام کے تمام احکام جاری فرما دیے ہیں. اسی مضبوطی اس کے ساتھ پکڑے رکھ. جب اللہ کا نبی چلنے لگا آواز آئی مطالعہ توحید اے میرے پیارے موسیٰ تیری موت عقیدہ توحید پہ آنی چاہیے. تیری موت عقیدہ توحید پہ آنی چاہیے. تیری موت عقیدہ توحید پہ آنی چاہیے. اللہ کے نبی نے عرض کیا یا اللہ کہ عقیدہ توحید کافی ہے. بڑے توجہ سے یا اللہ کی عقیدہ توحید کافی ہے. ادھر سے آواز ہے نانا میرا نبی نانا میرا پیارا مطالعہ توحید وحب محمد. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ تیری محبت تیری موت عقیدہ توحید پر بھی آئے. عقیدہ توحید پہ آئے. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ میرے محمد کی محبت میں آنی چاہیے. تیری موت عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ ومطالعہ توحید وحب محمد. ایک بات امام رازی کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت امام رازی کے علاوہ حضرت امام نسائی نے خصائص میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو رات کی تختیاں دے کر چلے تو اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ میرے لیے عقیدہ توحید کافی ہے. آواز ہے مطالعہ توحید وحب محمد وآل محمد. تیری موت عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ میرے محبوب محمد کی محبت میں بھی آئے اور میرے محبوب محمد کی آل کی محبت میں بھی آئے. خود سوچ ذرا جس کی محبت اللہ نبیوں پہ فرض فرما رہا ہے جس کی محبت اللہ نبیوں پہ لازم کر رہا ہے جس کی محبت اللہ نبیوں کے اوپر بھی ضروری کر رہا ہے. خود سوچ اللہ نے اس نبی کو کیا شان عطا کی ہوگی پھر اس نبی کی آل اور نبی کی امت کو کیا شان عطا فرمائے. نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے. کوئی صبح خاموش رہے مجھے بولو نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی ہمارے بڑی شان والے. پیچھے والے بندے نہیں بول رہے بھائی جوان ذرا ہاتھ چک کے پڑھو کہ بچے اور جوان بزرگ پڑھیں تو ثواب ہے. بزرگوں سے میں زبردستی نہیں کرنا. بزرگوں اگر تانوں دل کرتا ہے تو پڑھو نہیں تو تسی جناب جی میں کسی بیٹھے ہو بیٹھے رہو کہ جوان اور بچے ذرا ہاتھ کھڑے کرو. اچھا ادھر پتہ لگے نا کہ بول رہے ہو کہ نہیں بول رہے ہو. ادھر ہاتھ لہرا کے دل ادھر سدا لاؤ اور اونچی آواز آنی چاہیے نبی جی ہمارے
محبت کو تو نے میرے لیے فرض فرما دیا ہے. آواز آئی میرے پیارے موسیٰ لولا محمد و امتہ محمد اور آل محمد کو نہ بناتا, اگر محمد و امت محمد کو نہ بناتا, لما خلقت الجنت والنار, میں جنت دوزخ پیدا نہ کرتا, الشمس والقمر, میں چاند سورج پیدا نہ کرتا, ولا اللیل ولا النہار, میں دن رات پیدا نہ کرتا, ولا ملک مقربا, میں کل فرشتہ پیدا نہ کرتا, ولا نبی مرسلا, کوئی نبی رسول پیدا نہ کرتا, ولا ایاک سونیا, اگر محمد کو نہ بناتا میں تیری بھی تخلیق نہ فرماتا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان. اگر میں محمد کو نہ بناتا میں دنیا میں کوئی چیز بھی پیدا میں دنیا میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات بھی نبی کا صدقہ بنائی ہے, یہ زمین بھی نبی کا صدقہ ہے, آسمان بھی نبی کا صدقہ, اور سارے نبیوں کو بھی اللہ نے نبی کریم کا صدقہ بنایا. جب میرے نبی کا صدقہ اللہ نے کائنات کے عالم میں ہر چیز کو بنایا, تو جس کا صدقہ جس کو ملتا ہے پھر خوشی بھی وہی مناتا ہے. تو ہمارا نبی ہماری طرح رحمت بن کے آیا, تو ہم نبی کی خوشی بھی مناتے ہیں, نبی کا جشن بھی مناتے ہیں, نبی کی نعتیں بھی پڑھتے ہیں, نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں. تو یہ تو جناب حضرت موسیٰ کی بات تھی. آؤ میں جناب عیسیٰ کی بات سناتا ہوں. چلیں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کر کے ایک دو چیزیں روایت سنا کے بعد کو کہن کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کا پیغمبر جناب حضرت داؤد علیہ السلام, میں نے آپ کو بتانا صرف یہ ہے کہ حضور کا ذکر صرف ہم نہیں کرتے, بلکہ رب نے میرے نبی کا صدقہ نبیوں کو بھی عطا کیا, اور ہر نبی میرے نبی کا ذکر ہی کرتا آیا. آج اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں جی تم نبی کا میلاد مناتی ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں, میرے نبی کا ذکر نبیوں نے بھی کیا ہے, میرے نبی کا میلاد اللہ کے نبیوں نے بھی کیا ہے. میں صحیح روایتیں سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے پیغمبر جناب حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی طرف سے وحی ہے, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ دَاوُدَ, اے میرے پیارے داؤد, جی یا اللہ, آواز آئی میرے پیارے داؤد, یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے نا, کتاب میں احکامات الہیہ ہیں, یہ کتاب کے اندر ہم نے آپ کو عظمتیں اور شانیں سنائی ہیں. جی یا اللہ, تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ اگر محبت ہوئے تو سنا دیں, میں نے سبحان اللہ کو چاہیے. اللہ کا پاک پیغمبر جناب حضرت داؤد علیہ السلام, آواز آئی یا داؤد انہو سیأتی من بعدک نبی اسمہ احمد. میرے نبی کا نام آیا تو تلی سبحان اللہ نہیں آتی, جی میری تھکاوٹ ہے, کم از کم سبحان اللہ اس طرح آپ کو میری تھکاوٹ دور ہو گئے. سبحان اللہ. میں دعا دیتا ہوں یا اللہ, جڑا بندہ اج تیرے گھر وچ بیٹھ کے تیری تصویر سبحان اللہ اچھی بولے, پروردگار اج رات مدینے والے دا دیدار عطا فرما. میں یہ بھی دعا کرنا یا اللہ, جڑا بندہ تیرے نبی دے میلاد وچ بیٹھ کے تیری تصویر سبحان اللہ بولے اور تیرے نبی دا ذکر محبت نال سنے, تو پروردگار جڑی دل دی حاجت ہوے تے نبی دا صدقہ پوری فرما دے. اللہ کا پاک پیغمبر جناب حضرت داؤد علیہ السلام, اللہ نے وہی فرمائی, اے میرے پیارے داؤد, اے میرے پیارے نبی, اے میرے شان والے نبی, میرا ایک نبی آنے والا ہے, میرا ایک شان والا نبی آنے والا ہے, میرا ایک کمال والا نبی آنے والا ہے, ایک عظمت والا نبی آنے والا ہے. تیرے لیے حکم یہ ہے, یہ جو میں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, اپنی امت کے لیے یہ کتاب لے جا, اپنی امت کو سنا, اپنی امت کو ان کے احکامات بتا, اپنی امت کے اس کے راغب کر, اپنی امت کو اس حکم پہ چلا. اے میرے پیارے داؤد سن لے, تیرے بعد
نبی تیرے بعد شان والا نبی آنے والا ہے، کمال والا نبی آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا بولو؟ اونچی بولو۔ اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ شان اس کی یہ ہوگی کہ میرا پیارا سونا نبی ہوگا، یہ میرا پیارا لجپال نبی ہوگا، کمال والا نبی ہوگا، عظمت والا نبی ہوگا، شان والا نبی ہوگا۔ وہ ایسی شان والا ہوگا، وہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا۔ میں اس سے کبھی غصے نہیں ہوگا، وہ میری نافرمانی نہیں کرے گا، میں کبھی اس میں غصے نہیں ہوگا، وہ کبھی میری نافرمانی کی طرف نہیں آئے گا۔ ہر وقت اپنے سر کو میرے سامنے جھکا کے رکھے گا، ہر وقت میرے بارگاہ کے اندر سجدہ شکر بجا لائے گا، ہر وقت میری حمد بجا لائے گا۔ اے میرے پیارے داؤد، اس کی شان یہ ہوگی جو بھی دعا مانگے گا ادھر زبان پہ لفظ لائے گا، ہم اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیں گے۔ اللہ کے نبی جناب داؤد نے عرض کیا یا اللہ کو کون ہے، کیسا نبی ہوگا، کیا شان ہوگی، کیا ٹور ہوگی؟ آواز آئی میرے پیارے نبی، اس کی شان یہ ہوگی اِنَّهُ لَا طَوِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ۔ میں علماء کی توجہ چاہوں گا کہ بلا حضرت کا اشفاق اشمی صاحب ماشاءاللہ ملاقات ہے، وہ ذہن میں جا رہے ہیں خاکہ لیکن نہ ذہن میں نہیں سی۔ میں توجہ چاہوں گا بھائی، کیونکہ جو علم والے حضرات ہیں ان کے جناب میں لگن ہوتی ہے نا، یہ عبارات کے ساتھ تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ کو میں لا کے ساتھ دے کے چلوں گا لیکن سبحان اللہ ضرور چی آتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب داؤد فرمائے میرے پیارے داؤد، وہ شان اس کی یہ ہوگی اتنے کمال والا طور والا ہوگا، اِنَّهُ لَا طَوِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ۔ نہ تو وہ لمبے قد والا، نہ ٹھکنے قد والا، درمیانے قد والا نبی ہوگا۔ یہی تو میرے نبی کا میلاد ہے، یہی تو میرے نبی کا میلاد ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ نبی کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، میرا نبی کیسا تھا، کیسا رنگ لے کے آیا، کیسا کمال لے کے آیا۔ اِنَّهُ لَا طَوِيلٌ وَلَا قَصِيرٌ، نہ وہ لمبے قد والا ہوگا، نہ وہ چھوٹے قد والا ہوگا، درمیانے قد والا ہوگا، ابھی لو گورے چٹے چہرے والا ہوگا، سونے چہرے والا ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی یکسر الاحتباء، اکثر احتباء کرتے ہوئے بیٹھے گا، یرکب الحمار والبعیر، عاجزی کی حد ہوگی، براق پہ سواریاں کرنے والا گدھے پہ بھی سواری کر لے گا، اونٹ پہ بھی سواری کر لے گا، گدھے پہ بھی سواری کر لے گا، اونٹ پہ بھی سواریاں کر لے گا۔ یحلب الشاۃ، اپنے ہاتھ سے بکری کو دودھ کے لیے دو لیں گے، اپنے ہاتھ سے بکری کو دودھ کے لیے دو لیں گے۔ بین کتفین خاتم النبوۃ، بڑا مزے کا جملہ آ رہا ہے، یہ جڑا نعرہ لایا سی نا میں علامہ عاطف جیتے صاحب، تاجدار ختم نبوت ہے، اے بڑا سنو ذرا ہن آپ کے لیے نہیں بولنا، ان کی شان یہ ہوگی بین کتفین خاتم النبوۃ، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مورے نبوت لگی ہوگی، دونوں کندھوں کے درمیان میں مورے نبوت لگی ہوگی۔ سود فیلتین ہے، دو زلفیں ہوں گی، دو زلفیں ہوں گی، آدھی ادھر آدھی ادھر، آدھی ادھر آدھی ادھر، وہ پیاری پیاری زلفیں رکھیں گے، کبھی کبھی یہاں تک رکھ لیں گے، کبھی کبھی یہاں شانوں تک رکھ لیں گے، کبھی کبھی یہاں کانوں کی لو تک زلفیں رکھیں گے، بڑی پیاری پیاری زلفیں ہوں گی۔ وَهُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ
اسماعیل کی اولاد میں سے آئیں گے، احمد، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی شان یہ ہوگی آسمانوں پہ نام احمد ہوگا، زمین پہ نام محمد ہوگا، محمد ہمارا محمد محمد نبی جی ہمارا جوان بیٹھے تو ہڑی آواز نہیں چاہیے، نبی جی ہمارا یہ عظمت صرف تیرے اور میرے نبی کی ہے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو نبوت سے سرفراز فرماتا تھا، نبوت اللہ اس کو عطا کرتا کسی نبی کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دو چیزیں فرض فرما دیتا۔ پہلی چیز اللہ کی توحید کی دعوت، یعنی اللہ کی ذات کی طرف بلانا، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اپنی نبوت کا اظہار کرنا، اپنی رسالت کا اظہار۔ اور دوسری چیز یہ تھی، محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر فرض فرما دیتا تھا کہ وہ جب تک عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ محمد کی محبت کا درس نہ دیں، اللہ ان کی توحید کو پورا ہی نہیں کرتا تھا۔ میں نے اتنا بڑا جملہ آسا بولے آیا تھا، میں خیال کسی رسپانسبلٹی لا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے نہیں ہیں، بلکہ حضرت محدث دہلوی سے بھی آگے بڑھیں۔ میں ایک اور چیز آپ کو کیا کہوں، اور بھائی اتنا بتاؤ کہ سارے نبی اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاتے تھے، وہ نبی کس کا کلمہ پڑھاتے تھے؟ اللہ کا۔ سبحان اللہ، میں ٹھلی گل نہ کدے کیتی تے نہ ٹھلی کدے جناب میں سبحان اللہ میں کدے نہ سنی ہے۔ جڑا بندہ بولے دلوں بولے نہ بولے تے سر تلے کر کے آؤ، جس بولنے ہے وہ سر چک کیا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی سارے کائنات عالم میں آئے اور ہر نبی عقیدہ توحید لوگوں کو سکھاتا رہا، ہر نبی اپنا کلمہ پڑھاتا رہا، ساری نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھتی رہی۔ نبی کس کا کلمہ پڑھتے رہے؟ آئیے ذرا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علاوہ تفسیر مدارک کو اٹھائیے، اس کے علاوہ تفسیر نسخی کو اٹھائیے، اس کے علاوہ تفسیر برجان کو اٹھائیے، دیگر کتب احادیث کو اور تفسیرات کو اٹھائیے۔ میں الحمدللہ اگر حوالے گنوں تو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں۔ سنیے گا، سارے نبی امت کو عقیدہ توحید سکھاتے رہے، ہر نبی کی امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی رہی، اور جب نبیوں کی باری آئی یا اللہ ہم کیا کریں، فرمایا تیری امتیں تمہارا کلمہ پڑھیں گی اور تم میرے محمد کا کلمہ پڑھو گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تحقیق، سارے نبی اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھاتے رہے، لیکن خود تیرے میرے یار خود تیرے میرے نبی کا کلمہ پڑھتے
پڑھتے رہے، یعنی اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم وہ کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ نبی بھی پڑھتے رہے. اور میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی. وہ حدیث بڑے غور سے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سنی ہے. چونکہ میں نے بات کیا نا تو میں نے اس پر غور بھی لگانی ہے ذرا حدیث سے. میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے. حضور کے بعد ایک وفد آیا کہ راستہ چھوڑ دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہماری محفل پاک میں حضور سید السادات فخر السادات آل نبی اللہ پیر سید قاسم حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا. توجہ رہے بھائی، میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا تھا، توجہ رہے. حضور کی بارگاہ میں ایک آیا وفد بنو تمیم سے، اور ان میں ایک بندہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. کیونکہ کئی بندے اس طرح کے حضور کے پاس آتے، اور جس طریقے سے حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، ان کی کتابیں میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. اور حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. حضرت کعب الاخبار تابعی ہیں. انہوں نے حضور کے دور میں تھے، لیکن کلمہ آپ کی حضرت عمر فاروق کے دور میں پڑھا ہے. تو اس نے اگلی گل بھی سن لو، تو صحابی عملہ نال نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابی عملوں سے نہیں بنتا، صحابی کردار سے نہیں بنتا، صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی زکوٰۃ سے نہیں بنتا، صحابی کعبے کا طواف کرنے سے نہیں بنتا، صحابی یہ جناب من ادھر ادھر کی عبادات کرنے سے نہیں بنتا. صحابی ایک چیز سے بنتا ہے کہ اپنے چہرے کو پاک کر کے، نگاہوں کو پاک کر کے، دل کو پاک کر کے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھے، اور اسی جلوے کے اندر موت واقع ہو جائے، وہ صحابی ہو جاتا ہے. صحابی ہے. صحابی کا شرط یہ ہے وَالَّقِيَ النَّبِيَّ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کہ جس نے ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ دیکھا اور خاتمہ بھی ایمان ہو گیا. حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضور کے دور میں تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. خود فرماتے ہیں یہودیوں کا دور تھا، اپنے میں یہودیوں کو بہت بڑا عالم تھا. اور ایک دن حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا، فرمایا کعب الاخبار تو حضور کے دور میں بھی تھا، توجہ، حضور کے دور میں بھی تھا، تو نے نبی کے دور میں کلمہ نہیں پڑھا، عمر کے دور میں کے پڑھا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، میں حضور کے دور میں بالکل تھا، لیکن میرا چچا بہت بڑا عالم تھا، اس نے جناب کتابیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی، اور ایک کتاب اس نے، توجہ، ایک کتاب اس نے اپنے ہاتھ سے لکھی، اور ہاتھ سے لکھ کے باقیوں کو سیل مور مار کے نا الماری میں بند کر دیا. ایک کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی اور لکھ کر مجھے دے دی. کہنے لگا بس اس پہ عمل کرنا ہے. یہ بڑی پرانی سوچ ہے. کتاب لکھا جڑے ماں سمجھو کم از کم، یہ بڑی پرانی سوچ ہے. کتاب کے کرنی ایک پڑھنی، باقی کتابوں نال ہاتھ نہیں لانا، ایک پڑھنی، پاویں جو مرضی ہو جائے کتاب ایک پڑھنی. حضرت کعب الاخبار فرماتے ہیں میرے چچے نے بھی مجھے یہ کہا کہ میں کتاب ایک پڑھنی ہے. وقت گزرتا گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، میں دیکھتا کہ روزانہ اسلام کو عروج مل رہا ہے، اسلام عروج ثریا کی بلندیوں کو چھونے جا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ کسر و کسرا جناب ان کے قبضے میں، ان کے زیر نبیز میں. حضرت عمر کے نام پر بڑے بڑے جناب شاہ سوار گھرنے لگ جاتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو میرے چچے نے بھی کوئی نہ کچھ میرے کو چھپا کے رکھے ہوا ہے.
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا، میں نے جا کر اپنے والد کے دور کی کتابوں کو کھولا، میں نے اندر الماری سے کتابوں کو کھولا، فرماتے ہیں کہ جنہیں میرے والد نے، میرے چچے نے سیل موڑ مار کے اندر چھپایا ہوا تھا، ان کتابوں کو میں نے لا کے کھولا، کھول کے میں نے انہیں پڑھنا شروع فرمایا، میں نے انہیں پڑھنا شروع فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم میں جس صفحے کو بھی کھولتا فیہا نات احمر، ہر صفحے کے اوپر میں نے مدینے والے نبی کی نعت لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ اس ورقے کو میں کھولتا، ہر ورقے پہ محمد کی نعت ہے، ہر ورقے پہ محمد کی نعت ہے، ہر صفحے پہ محمد کی نعت ہے، ہر لائن میں محمد کی نعت ہے۔ میں آگے پڑھنے لگ گیا، میں آگے پڑھنے لگ گیا، میں نے کہا ذرا دیکھوں تو صحیح یہ محمد کون سی شان لے کے آئے ہیں؟ کہتے ہیں ان میں لکھا ہوا تھا کہ محمد جو آئیں گے مولدہ فی مکہ، مکے کے اندر پیدا ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے۔ اور یار پیدا ہونا ایت میلاد ہے، ایت میلاد ہے، مکے میں پیدا ہوں گے۔ ہجرہ بالطیبہ، ہجرت مدینے کی طرف کریں گے، ہجرت فرما کے مدینے میں آئیں گے۔ ملک ہو بالشام، حکمرانی شام تک ہوگی۔ میں آگے پڑھنے لگ گیا، میں آگے پڑھنے لگ گیا، ساری وہی شانیں جو جناب داؤد نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت لگی ہوگی، ان کی شان یہ ہوگی جو بھی آپ اٹھا کے دعا کریں گے، جو بھی آپ اٹھا کے دعا کریں گے اللہ فوراً قبول کر دے گا۔ بلکہ شان یہ ہوگی ان کے صدقے میں اللہ ان کے اکروں کے گناہ بھی بخش دے گا، ان کے آنے والے بعد میں بھی گناہوں کو بخش دے گا۔ جتنی ان کی امت آئے گی اللہ ان کے صدقے اگلوں کو بھی بخش دے گا، ان کے پچھلوں کو بھی بخش دے گا۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ میں کتاباں پڑھ کے دیا، اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ پہ، کہنے لگے کاش میں نے پچھلی زندگی پہ میں نے افسوس کیا، میں نے اپنی پچھلی زندگی پہ ارمان کیا، کاش میں محمد کی بارگاہ میں جاتا، ان کا غلام بن جاتا۔ مجھے اندر سے عشق نے بول کے جواب دیا، اے کعب الاحبار ٹائم نہ لگا، دیر نہ کر، کیا ہوا محمد نہیں ہے، کیا ہوا محمد کریم دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، دنیا سے میرے آقا نے پردہ فرما دیا ہے، عمر تو ہے نا۔ میں جناب سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں آیا، میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا۔ تمام کے تمام یہودی عالم آئے، کہنے لگے اے کعب الاحبار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ بڑا توجہ سے جملہ سنیے گا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، تو نے اپنے دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو لا دین ہو گیا ہے، تو جہاں تو اپنے دین سے پھر گیا ہے، معاذ اللہ تو جہنمی ہو گیا ہے۔ انہوں نے اول فول بکے، حضرت کعب الاحبار کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے جواب دیا، آپ نے فرمایا عالموں، او شہود و نصارہ کے عالموں، او بڑے بڑے مولویوں، سن لو، اگر میں محمد کی غلامی میں قبول ہو جاؤ، کعب الاحبار دنیا میں اس چیز کو بھی پسند کرے گا، قبر میں بھی اسی کو پسند کرے گا۔ گویا حضرت کعب الاحبار یہ فرما رہے ہو کہ یا مصطفیٰ خیر
جاسی کڑا کڑا پڑھ لے مل کے بات نہ ہو یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے نہیں کنہوں کے وہاں تیرے جیا آقا تیرے اللہ نے میرے نبی کو بڑی شانوں والا بنایا ہے اللہ نے میرے نبی کو بڑے کمال والا بنایا ہے جو بھی میرے نبی کو دیکھتا ہے میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وادی میں سے گزر رہے ہیں قبیلہ بنو سلیم کا سردار آ گیا بڑا جام باز قسم کا بندہ بڑا وحشی خیال رکھنے والا بندہ وہ میرے نبی کے سامنے آیا آپ کا میرے نبی حضرت یہ اس کا پلان یہ تھا نا جب اس نے یہ دیکھا نا کہ مدینے کے اندر ایک نبی آ گیا ہے اور اس نے آ کر جناب من عرب کے لوگوں کے اندر ایک لائن کھینچ دیا الگ الگ کر دیا اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ محمد والا کام تمام کر دیا 1000 بندے کو دیا ان سے بیعت دی بت کے سامنے میں لے جا کر قسمیں دی کہنے لگا قسم چاہو آج یاد ہے اسی مریں گے تو یا معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ یا محمد کا کام تمام کریں گے 1000 خونی لشکر کا سوار لے کر یہاں میرے نبی کے سامنے آیا حضور وادی میں سے گزر رہے ہیں 1000 بندے کو پیچھے ایک جگہ پہ چھپا دیا نا ایسا کہ رات سنو کہ خراب پوری ہوئی نا سمجھ دیا نا ایک کوئی جناب ہمارے جدوں ایک گردبا لگے چل سی نا تسی آگے پیچھے جناب عملہ کر لینا یہ سارے چھپ گئے ادھر ایک اگے آیا حضور کے سامنے آ کے منہ چو جناب بکواس اور فل پکڑنے کا میرے نبی علیہ السلام نے بڑی متانت و وقار سے اس کی باتیں سنی حضور نے بڑی باریکی کے ساتھ اس کی باتیں سنی ابھی یہ باتیں کر رہا تھا اس نے حضور کے سامنے کچھ باتیں کی نا حضرت عمر نے تلوار نکال دی حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال دی کیا سنو بھائی جی حضرت عمر کو دیر تو ہے ہی کوئی نہیں سے عمر جی جنا ہوئے کہ گستاخ رسول سامنے آوے تو برداشت کرے حضرت عمر نے تلوار ہوئے انہوں نے میرے نبی کے خلاف بات کی ہے میرے نبی نے فرمایا دعا یا عمر عمر رہنا دے میرے نبی نے فرمایا دعا یا عمر عمر رہنے دے میرے عمر میرے نبی نے فرمایا او بندے مجھے اتنا بتا تجھے اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرے صحابہ کے سامنے تو میرے خلاف زبان کھولے مجھ سے اس طرح کی باتیں کرے کہنے لگا اے محمد میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں معاذ اللہ سب سے زیادہ تجھ سے میں تیرا میں دشمن ہوں میرے نبی کے خلاف زبان کھولنے لگا حضرت عمر نے پھر تلوار نکالی حضرت عمر کی پھر تلوار نکل آئی میرے نبی نے پھر دلاسا دیا فرمایا عمر سنیا رہنے دے عمر پیاریا رہنے دے حضرت عمر پھر خاموش ہو گئے میرے نبی نے پھر پوچھا فرمایا اے قبیلے کے سردار کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا یہ آتے ہوئے تھا یہ بدو آتے ہوئے راستے میں کو ایک دب جس کو اس نے اپنے جھپے کے نیچے مار کے رکھا ہوا تھا وہ نکال کے پھینکی گو سمجھ لیں گو بھائی تو سکے آپ کے جی آپ کے بندے اس کو روح نے بولو نا یار اور تو سی جناب شرما کے بولو تین سارے کراچی دے شہر دے لوا دے رہنے ہیں کیا ہم نے انسان کس کو رو آنے ہوں ہاں ایک کو رو یہ مار کے لایا یہ راستے میں آتے ہوئے اس کو مار کے اپنے جھپے کے نیچے رکھی ہوئی ہے لا کر میرے نبی کے سامنے پھینکی بولو یار بولو مہربانی کرو میرے نبی کے سامنے پھینکی پھینک کے کہنے لگا اے محمد اگر اے تیرا کلمہ پڑھے پھر میں بھی پڑھ لوں گا سبحان اللہ نے دلی نہیں مجھے پیار ہے بہت پیار اگر یہ تیرا کلمہ پڑھے تو پھر میں بھی پڑھ لوں گا اس
کے دل میں خیال یہ تھا یہ بے جان بے زبان ایک تو مری ہوئی بے جان ہے دوسرا بے زبان ہے یہ کیسے بولے گی یہ کیسے کلمہ پڑھے گی کہنے لگا اگر یہ کلمہ پڑھے پھر میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا میرے نبی نے مسکرا کے جواب دیا فرمایا سچ کہتا ہے میرے نبی نے جب یہ جملہ بولا فرمایا یہ سچ کہتا ہے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے دیکھ کر کہنے لگا ہاں محمد میں سچ کہتا ہوں میرے نبی نے اس کو پہ ہاتھ پھیر کے میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو اتنا کہنا تھا اس مری ہوئی بے جان میں حرکت آئی زبان نکال کے کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ کیا کہنے لگی لبیک یا سعدیک یا ہاتھوں کے بولے یا نعرہ لا رہی سی کیا لا رہی سی لبیک یا جن ہاتھ نہیں چاہے توڑے ہاتھاں فالے اللہ تو انہیں شفا دے جس نے جناب ہاتھ نہیں چاہ سکتے ہو جنہا حضور نے نائے تے یا رسول اللہ نے نائے تے جنہا ہاتھ نہیں چاہ سکتا ہو نہیں کوئی بندے دا پتو رہے اس ہاتھ کیوں رکھے ہوئے کہ حضور نے نائے تے نہیں اٹھ سکتے ہاتھ چاہو بھائی ہاتھ چاہو کوئی ہاتھ کرے گا اور منہ جو بات آؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک اور یہ بات بھی سنو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مارنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کیا مطلب اس کا نعرے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے اور بندہ جناب من جتنا بھی کھڑا ہوتا ہے اتنے جناب شروع ہو جائے اتنا اس نعرے کی بے ادبی کر دے کہ اگلے جناب اس کی نیت تک پتہ نہ ہو رہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اے جگہ جناب مارے جاتا جیسے ایسا منہ پڑے جیسا کمری والے دی عظمت اور شان دی گل آوے جیسا حضور دی ناموس دی گل آوے جیسا حضور دے صحابہ دی ناموس دی گل آوے جیسا حضور دی آل دی ناموس دی گل آوے پھر اتنے جناب بندہ آپ تو باہر ہو کے آتا ہے یا رسول اللہ توڑے آل دی ناموس آستے توڑے صحابہ دی ناموس آستے ساڑی جان بھی حاضر ہے ساڑی اولاد بھی حاضر ہے تو ساڑا مال بھی حاضر ہے یہ یاد رکھیں طریقے لبیک یا رسول اللہ یہ بھی ہماری جماعت ہے اس لیے کوئی بھی سننی ہے بات سنو ایک اور چیز ہوتی ہے سیاسی جماعتوں میں ساری چیز لوگ آتے رہتے ہیں جو طریقے لبیک میں وہ ہمارے لوگ ہیں وہ ہماری جماعت میں ہمارے سنی لوگ ہیں اور اگلی گھر میں ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا یہ باقیاں جماعتاں جناب ہم سے کافر نہیں کرا دے سکتے تسی کیا سمجھتے ہو کہ طریقے انصاف ہے حضور دے غلام کوئی نہیں حضور دے نوکر کوئی نہیں پیپل پارٹی میں حضور دے نوکر غلام کوئی نہیں ہے نون دن میں ہوئی نہیں ہے نہیں سب میں سیاسی ونگ میرا بھائی اور ہے سیاسی کاز اور ہے لیکن اگر مذہب پہ تم آ کے پرکھے گا خدا کی قسم ایسے ایسے جناب جام بعض دوسری جماعتوں میں تجھے نکلیں گے ہم سے پوچھ ہم کراچی تک جاتے ہیں آگے پیچھے پورے ملک میں ہم جب اپنا معافت کے سلسلے میں تقریروں میں جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہمیں ملتے ہیں ہمیں پتہ ہے اور چکوال کے اندر کتنا شاجی کی چکوال کے اندر طریقے انصاف کا بندہ ہے اور سالانہ اس کا بڑا جلسہ کم از کم 5000 کا اجتماع اس کے جلسے میں ہوتا ہے سالانہ اس کا کام یہ ہے وہ کہتا ہے کہ سالانہ میں نے حضور کے میلاد کا جلسہ رکھا ہوا ہے جیڑا بندہ بھی تو میں اسے جناب مان کیونکہ 2 تاریخ میرا جلسہ تھی اتنے تو میں اسے تقریر کر کے آیا تو بڑے بڑے جناب من گزارا تو صرف اسٹیج لگنا کس واسطے ایک خطیب واسطے جو خطیب اوپر بیٹھ کے خطاب کرے گا باقی سارے نیچے بیٹھے ہیں اس نے رو کے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اس نے رو کے کہنے لگا جناب مفتی جی اے جناب جتنے بھی ہیں اے اسی جناب
اپنی سیاسی پارٹی سے نہیں لائے، انہیں سارے نے اس واسطے دعوت دینا یار یہ حضور کا میلاد ہے، آؤ سارے نبی کے نوکر بن گئے تھے. اس لیے لیکن طریقے لبیک سے ہماری محبت یہ ہے کہ یہ حضور کی عزت کے لیے بات کرتی ہے. بعض جراثیم بھی طریقے لبیک پہ ہیں نا، معذرت نہ، ہمارا تو عادت ہے کھول کے بات کرنے کی. جراثیم بعض جگہ پر ہیں لیکن وہ بندوں کی وجہ سے ہیں. لیکن اگر جس جگہ دے ہوتا جناب من ناموس رسالت محافظ قبلہ امیر المجاہدین دی گل آوے، اس مرد مجاہد دی گل آوے، دو ہاتھاں نال سلام ہے بابا تیری عظمت نوں. ہم سلام کرتے ہیں امیر المجاہدین قبلہ عابد خادم حسین رضوی صاحب کی ذات کو. خود تو ویل چیئر پہ تھا، خود چل نہیں سکتا تھا، لیکن خدا کی قسم نبی کی امت کو چلنا سکھا گیا ہے. نبی کی امت کو ناموس رسالت میں مر مٹنا سکھا گیا ہے. اگر یہی کام دے کے آگے چلیں تو ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے اور ہماری اولاد بھی حاضر ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. اسی پیار سے لڑائیے آواز آ جائے نا کہ یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے. جس سے یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں، او بندہ بولے تجھے نہیں. یا مصطفیٰ خیر ورا آقا تیرے، نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ہاتھ پھیرا تو زندہ ہو گئی، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا یا دب من انا، او دب میں کون ہوں. میرے نبی نے یہ پوچھا کہ میں کون ہوں، زبان کھول کے عربی میں بول کے کہتی ہے کہ انت رسول رب العالمین. ادھر سے شہادت کی صدا بلند کی. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہچان ہے، بے زبان ہے، یہ بولے گی کیسے. لیکن اس دب نے بول کے میرے نبی کا تعارف کیا، یہ رونے لگ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. نیچے زمین پہ بیٹھ کے اس نے مٹی سر میں اٹھائی، مٹی اٹھا کے سر میں ڈالنے لگ گیا. رو کے کہتے ہیں یار ساڈے کولو تے ویرانے دے جنگ جانور چنگے نے، جنہوں نے پتہ ہے کہ سونے سبحان اللہ. جس لفظوں میں اس نے کلمہ پڑھا ہم اس لفظوں میں قربان جائے. رو کے نا مٹی ڈال پا کے اپنے سر میں رو کے آتا تو ساڈے کولو تے ویرانے دے جنگ جانور چنگے نے. کہ جنگے دے جانور جناب ہمارے بے جان نے جناب چنگے نے، جنہوں نے پتہ ہے کہ سونا کنیا شانہ لے کے آیا ہے. آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، چہرے کے رنگ بدل گیا، چہرے کا ڈپریشن بدل گیا، حالات بدل گئے. تو میرے نبی کے دربار میں کہنے لگا یا رسول اللہ. کیا کہنے لگا؟ اونچی بولو، کیا کہنے لگا؟ جو جڑے ذہن حاضر ادھر رکھے ہو اسی محفل میں بیٹھے ہو، میں کہیں سمجھا کے بھیجنا چاہنا. کی کہنے لگا؟ یا رسول اللہ. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رنگ وہی ہے، قوم وہی ہے، بندہ وہی ہے، جگہ وہی ہے. تو پہلے کہنا سی اے محمد، ہن کہندا یا رسول اللہ. پہلے زبان اور تھی، بولی اور تھی، اے محمد. اب کہہ رہا ہے یا رسول اللہ. میں نے سوال کیا کہ تو بتا، پہلے تو اے محمد کہہ رہا تھا، اب یا رسول اللہ. اب یا رسول اللہ بولیاں کیوں چینج ہو گئی؟ کہنے لگا پہلے پلید تھا، پہلے ناپاک تھا، نبی کو اپنی طرح کہتا تھا، اب دل میں ایمان آ گیا ہے، بولیاں یا رسول اللہ والی ہو گئی. سونیا پتہ چلیا یا رسول اللہ یہ بولی نبی دے صحابہ دیئے ہے. نبی کے صحابہ کی کیا بولی ہے؟ سارے بولو نبی کے صحابہ کی کیا بولی ہے؟ آپ آگے بولو نبی کے صحابہ کی بولی، نبی کے یاروں کی بولی. یا رسول
اللہ تو یا رسول اللہ جڑا نبولی بولے سمجھ جاؤ صحابہ دی جماعت والا ہے. ادھر جس نے یہ کلمہ پڑھا تو پیچھے جناب 1000 بندہ سی نا وہ چھپا کے آیا سی. وہ مڑ مڑ اٹھ اٹھ تکن یار سردار اور کاشن کوئی نہیں ماریا. ایک جناب من سردار اور وہ سارے بھی آ گئے. آئے نا جو تکیا جناب من سر جھکایا ہوا ہے, چہرے کا رنگ بدلیا ہوا ہے, اکھاں دے اندر آنسو نے. قریب آ کے آدھے سردار جی خیر تھئی یا کون نہیں تھئی تھوڑے در بھی خیر تھی خیر آئے آئے آئے. اب اس نے جناب من آنکھوں میں آنسو بولا کہنے لگا اسا کہ وہ گل سمجھ نہیں ہو وہ گل سمجھ سمجھو اسی تے جناب من میرے پھرنے رہے ہوں اسی تے جناب من ویرانہ پھرنے رہے ہوں. آج پتہ چلیا کہ محمد بڑی شانہ والا ہے, محمد بڑی شانہ والا ہے. آئے آئے 1000 بندے نے وہاں کلمہ پڑھا, 1000 بندے نے وہاں ان پہاڑیوں کے درمیان میں کلمہ پڑھا. پہاڑیاں گونجنے لگی. رب کی طرف سے آواز آئی جبریل تم پیچھے کیوں رہے میں, تم ہی جا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. میرا نبی کائنات عالم میں بڑی شانیں لے کے آیا ہے. ایک واقعہ سنا کے میں بات کو ختم کرتا. میرے نبی علیہ السلام کے غلام ایک نوجوان کا واقعہ ہے. جوان بیٹھے ہو تھوڑے ہاستے نظر کر کے بات ختم کرنے ہیں. حضور کے صحابہ بڑے توجہ سے, حضور کے صحابہ ٹولیاں بنا کے جماعت بنا کے گروہ بنا کے دور دراز علاقوں میں جاتے, دیہاتوں میں جاتے اور جا کے وہاں عظمت مصطفیٰ لوگوں کے سامنے بیان کرتے, پھر لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بناتے. سمجھئے دور دراز جاتے اور حضور کی شانیں سناتے. یار آؤ اس نبی کا کلمہ پڑھانے ہم تمہیں آئے ہیں جو نبی بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے خبریں عرض کی دے رہا ہوتا ہے. اس نبی کا کلمہ تمہیں پڑھانے آئے ہیں جو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے لیکن جنت نام غلاموں کا لکھ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک نوجوان ہے 25 سال اس کی عمر ہے, اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کے جب حسن کی بات صحابہ سے سنے تو یہ رہ نہ سکا, دل میں محبت رسول اٹھ گئی. اس کے دل میں خیال آیا یار میں کیوں نہ جس سونے کا کلمہ پڑھیا وہ سونے تک کے آؤں, اس سونے تک کے آؤں. یہ وہاں سے سیدھا مکے آ گیا. ادھر مکے آیا تو پہلی بار دیہات سے آیا, شہر کے اندر سے پہلے نہیں آیا تھا. کعبۃ اللہ کے پاس آ کر اس کو پتہ نہیں تھا کہ یار کعبۃ اللہ کے پاس آ کر نہ کرتے کیا ہے. خیال آیا, کہنے لگا یار دے دیس آیا, یار دے شہر آیا تو کعبۃ اللہ سامنے آیا تو کیوں نہ پہلے طواف کعبہ کر لئیے. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے تو پتہ نہیں اس کو کہ یہاں پڑھتے کیا ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ اسے نہیں آتا, پتہ نہیں کہ پڑھ رہے ہیں. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے, پڑھ رہے یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم, اللہ کا نام لے رہے ہیں. یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم. یہ نہیں پتا کہ یہاں پڑھنا کیا ہے. ادھر آوازیں آ رہی ہیں یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم. اسے پتا نہیں ہے اس کے پیچھے پیچھے طواف کرنے والا آمنہ کا لال ہے. اس کے پیچھے پیچھے حضور طواف کرتے ہیں. ادھر اس نے جب یہ کلمہ بڑے پیار نال بھائی تسی واقعہ سننا ہے, اس نے یہ پڑھنا شروع کیا. پیچھے سے میرے آقا کے کانوں میں آواز آئی, میرے نبی کے کانوں میں پڑی نا آواز کہ یار ایک بندہ ہے جو یا کریم اونچی آواز میں پڑھتا ہوا جا رہا ہے. میرے نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا صحابہ رکو جی حضور. فرمایا بندہ کی پڑھ رہے ہیں, یہ بندہ کیا حضور یا کریم اللہ کا نام دے رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا بندہ دیہاتی
بندہ گرائی آیا ہے شہر پہلی باری ان پتہ کو نہیں کہ پڑھنا کہوے تو اللہ دا نام بڑے پیار نہ لے رہے ہیں حضور پھر کی کریے میرے نبی فرمایا انج کرو کہ تسی بھی تھوڑی دیر تلبیہ بند کرو تسی بھی یا کریم ہو یا کریم پڑھنے لگے آج مکے کی فضاؤں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ تلبیہ بند ہو کے یا کریم ہو یا کریم آواز ہونے لگی آگے آگے جا رہا ہے یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم کی صدائیں بلند کر رہا ہے یہ پڑھتے پڑھتے آگے جا رہا ہے پیچھے سے میرے نبی بھی پڑھنے لگ گئے یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم میرے نبی کے یاروں کی بھی آوازیں آنے لگی یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا گل سنو دل میں اگر محبت ہوگی تڑپ اٹھو گے غور نہ حضور مڑ کے تک کے آتا آتا گل سنو میں جنا دیہاتی گرائی تو میرے نال مذاق نہ کرو تسی میرے نال مذاق کرنے ہو میرے آقا نے فرمایا یار تیرے ساتھ مذاق تو نہیں کرتے تو رب کا نام بڑے پیار سے لے رہا ہے میں بھی اچھا لگا ہم بھی لینے لگ گئے پھر چلنے لگ گیا پھر پڑھنے لگا یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم میرے نبی کی آوازیں بھی آنے لگی یا کریم ہو اسی بھی لو اللہ کا نام ہے یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم پیچھے سے نبی کے یار بھی پڑھنے لگ گئے یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو یا کریم پھر کھڑا ہو گیا خدا دی قسم اگر توجہ ہوئی نہ تسی نام من تڑپ اٹھو حضور مڑ کے تک کے نا تو آہ نہ کہوے اے توجہ میرے جملے ضائع نہیں کرنا حضور تک کے نہ کہ شاہ جی مڑ کے آتا آتا گل سنو جے تہاڈا چہرہ سونا نہ ہوندا کنجوسی نہ کرو کنجوسی نہ کرو کنجوسی دا حضور دے چہرے تک کے آتا آتا جے تہاڈا چہرہ سونا نہ ہوندا جے تہاڈی داڑھی سونی نہ ہوندی تہاڈیاں اکھیاں سونیاں نہ ہوندیاں تہاڈیاں زلفاں سونیاں نہ ہوندیاں تہاڈی بولی سونی نہ ہوندی میں قسم رب العالمین دی ہونے جا کے اپنے نبی کو تہاڈی شکایت لانی سی ہونے جا کے اپنے نبی کو تہاڈی شکایت سبحان اللہ میرے آقا نے جس نے فرمایا اچھا تیرا نبی شکایتیں بھی سنتا ہے او جی او انسانیت انسانہ دیا نہیں جانورہ دیا بھی سنتا ہے کیونکہ میرے نبی کا شان یہ ہے کہ آقا جیتے وہ فتے آقا جیتے وہ فتے غلام دیا تو دیا ایک سننے والا ہے ہزارہ دیا تو دیا جی ایک سننے والا ہے دیا جانورہ دیا بھی سنتا ہے میرے نبی نے فرمایا اچھا کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا نبی کون نبی دی بارگاہ تھی اندر عقیدہ بیان کرنے لگا اے عقیدہ میرے نبی دے غلاماں دا ہے اے عقیدہ میرے نبی دے یاراں دا ہے اے عقیدہ میرے نبی دے صحابہ دا ہے تے اج تک ہر سنی دا ہے عقیدہ ہے الحمدللہ قیامت تک یہ عقیدہ رہے گا کہنے لگا میرا وہ نبی ہے ہوتا ہے عرشوں کی خبریں دے رہا ہوتا ہے میرا وہ نبی ہے بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر ڈالتا ہے میرا وہ نبی ہے اشارہ کر کے سورج کو واپس پلٹا کے لے آتا ہے میرا وہ نبی ہے درخت چل کے قدموں میں آ جاتے ہیں میرا وہ نبی ہے اشارہ فرماتا ہے پتھر چل کے پانی پہ تیر کے قدموں میں آ جاتے شان والا نبی ہے میرا اشارہ کر کے جناب من کائنات عالم کو پلٹا کے رکھ دیتا ہے میرے آقا نے مڑ کے فرمایا ہویا غلامہ اپنا نبی تکیا بھی یہی دیکھیا بھی یہی اپنا نبی مڑ کے کہنے لگا جی پہلی باری شہر آیا آئے ہی اسی واسطے ہیں اپنے سونے نبی دا دیدار کر کے آئے انہوں ہی تکن واسطے آیا
میرے آقا نے آ کے فرمایا کہ اگر اتھی دس دیتا جاوے تھے، اگر تیرا نبی اتھی دس دیتا جاوے تھے، ہائے ہائے آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرے پہ نور آ گیا، مڑ کے کہندا ہے کہ تہاڈا چہرہ تک کے تے نہیں لگدا تسی میرے نال مذاق سبحان اللہ، تہاڈا چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا کہ تسی میرے نال جھوٹ بول سو، کیونکہ میرے نبی کو رب نے حسن ایسا دیا تھا کہ وہ جھوٹوں والا ہے ہی نہیں تھا، لگتا نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے، چلیں اگر دکھا دیں۔ میرے نبی نے مڑ کے فرمایا غلاماں جس تک کلمہ پڑھ کے شہر مکے دے اندر آئے ہیں وہ محمد نہیں ہے، وہ محمد نہیں ہو تیرا نبی آیا۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کے نہ قدموں میں گر گیا، ہاتھ پاؤں چومنے لگا، چوم کے حضور نے اٹھایا، اٹھ کے کھڑا ہوا، صحابہ پوچھا کہو جا ویکھے کہو جا تکیائی، رو کے کہنے لگا سونیا جتنا صحابہ کو سنیا سی اس نال سونا پایا ہے۔ ہویا اعلان کر رہے کہ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے۔ بھائی میری تقریر ختم کرنی، بس میری تقریر ختم تو ان شیرہ پہ کم از کم سارے بندے بولو، ہاتھ چک کے بولو، آواز آنی چاہیے۔ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے۔ اونچی بولو، ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ہاتھ اٹھا کے بولو، آواز آئی میں کیسا نہ لگاؤ۔ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موری، کسے منگتے نو نہ موری، خزانے سارے کسے منگتے نو نہ موری۔ میں علامہ صاحب کہنے کہ شجرہ بھی سنا دیا، اور جناب تھکے دے گلے کا سارا ہی کچھ آج مکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام اللہ کہ شجرہ سننا ہے، جیسے سننا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ کھڑے کرو، سارے سننا ہے۔ شجرے دی فیس لگنی ہے، سکے تو نہ سننا، فیس دیو گے جنہوں نے فیس دینی ذرا وہ ہاتھ کھڑے کرو، سارے کو نہیں ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلام رکھے۔ میں تھوڑے کو پیسے کو نہیں منگنے ہوئے، میں نے شجرے کی آپ کو فیس دو گے، بولو پھر بولو ہوگے۔ شجرے کی فیس یہ ہے، بات سنیں کہ میلاد حضور کا آپ نے منایا، کیوں منایا؟ مقصد بھی ہے نا، مقصد کے لیے منایا نا۔ مقصد میلاد کیا ہے؟ مقصد میلاد یہ ہے کہ ہم نے خرچہ کیا، پیسے لگائے، لنگر پکایا، علماء کو بلایا، سادات کو بلایا، نعت خوانوں کو بلایا، یا سون لگایا، لوگوں کو بلایا، کسی مقصد کے تحت بلایا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ میلاد والے نبی کی محبت دل میں بڑھ جائے، میلاد والے نبی کی محبت دل میں آ جائے، تاکہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں چلنے والے نوجوان کو پتہ چلے کہ میرے نبی جیسا زمانے میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، میرے نبی جیسا سونا زمانے میں، اونچی بول، میرے نبی جیسا سونا زمانے میں، میرا نبی طاقت میں بے مثال، میرا نبی حسن میں بے مثال،
میرا نبی کمال میں بے مثال، میرا نبی کردار میں بے مثال، میرا نبی عمل میں بے مثال، میرا نبی بول میں بے مثال، میرا نبی ذات میں بے مثال ہے، ہر لحاظ سے میرا نبی بے مثال ہے۔ میرے نبی جیسا زمانے میں، اونچی بولو، میرے نبی جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے۔ میرا نبی جب دنیا میں آئے تو کیا لے کے آئے؟ میرے آقا دنیا میں آئے اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال دنیا میں آیا، کانا ساجدہ، آتے ہی سجدہ کیا۔ میرے پیارے لال محمد کے لب ہل رہے تھے، میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، آواز آ رہی تھی، اللہم رب ہب لی امتی امتی۔ سب سے آخر میں قبر کے اندر جس ہستی نے میرے حقہ کا آخری دیدار کیا، تو دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت عباس ہیں، دوسرے حضرت مولا علی ہیں۔ سب سے آخر میں میرے نبی کا دیدار ان دونوں ہستیوں نے کیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو جب قبر انور میں لحاظ مبارک میں اتارا تو میں فرماتے ہیں آخر میں میرے دل میں خیال آیا، یار میں آخر تک حضور کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے اللہ بھیج رہے تھے، قبر منور میں حضور کے اللہ بھیج رہے تھے، میں نے کان قریب کیا، آواز آ رہی تھی، اللہم رب ہب لی امتی امتی۔ جو نبی دنیا میں آیا امتی کو یاد کر رہا ہے، جو میرا نبی قبر میں بھی چلے گئے پھر بھی امتی کو یاد فرما رہے ہیں۔ یار امتی تیرا اور میرا کوئی یاد نہیں کرتا، ہم ان کی محبت کے نام کی محفل سجائیں، میلاد کی، ان کی آمد کے میلاد کے جشن بنائیں۔ میلاد والے نبی کا پیغام یہ ہے، مقصد میلاد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی محبت آ جائے۔ جو بے نمازی ہے وہ میلاد کے محفل میں آئے، جب اٹھ کے جائے تو وہ نمازی بن کے جائے۔ جو بے عملہ ہے وہ میلاد کی محفل میں آئے تو وہ عمل والا بن کے اٹھے۔ جو والدین کا نافرمان اگر حضور کے میلاد کی محفل میں آیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ والدین کی عزت کا رکھوالا بن کے میرا نبی دنیا میں آیا، وہ اپنے والدین کا فرمانبردار بن کے اٹھے۔ جو بے عملہ ہے وہ عمل کرنے والا بن کے اٹھے۔ مجھے شجرے کی قیمت یہ دو، آج کے دن یہ عہد کرو کہ آج کے بعد جان بوجھ کے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ، بولو اونچی بولو، اونچی بولو سارے انشاءاللہ۔ اور اپنی اولاد کو، آخری باتیں، اپنی اولاد کو عمل کی طرف لاؤ۔ جتنے میرے بزرگ بابے بیٹھے ہو یا اولاد والے بھائی بیٹھے ہو اور گھر کے اندر یہ آواز جا رہی ہے، میری مائیں اور میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اپنی اولاد کو عمل پہ لگاؤ۔ آپ کی اولاد کس طریقے سے عمل پہ لگے گی؟ آپ خود عمل کرو گے۔ ماں اور باپ یہ غور کریں، سوچیں کیا وہ نمازی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ماں اور باپ نماز پڑھنے والے ہیں تو دل میں یہ خیال کر لیں کہ ان کی اولاد نمازی بنے گی۔ اگر تم نماز کے قریب نہیں جاتے ہو، تم کیسے سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نمازی بنے گا؟ جو ماں کبھی اس کو جناب ہاتھ دھونے کا، وضو کرنے کا طریقہ نہ آئے، جس ماں کو یہ نہیں پتا کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، جس ماں کو یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، اس ماں کی گود میں پلنے والا بچہ اللہ کا ولی بنے گا؟ سنا ہے گھر میں بیٹھ کے میری مائیں بہن، تیرے لیے ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میری تہجد کی نماز بھی قضا کوئی نہیں ہوئی۔ 5 نمازیں تو دور کی بات، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ اب یہ بات آپ نے کی تھی تو ماں قریب بیٹھی تھی، ماں نے مسکرا کے جواب دیا، فرمایا پتر اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں میرے دودھ کا کمال ہے۔ ماں وہ کیسے؟ فرمایا پتر اس وقت تک میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا جب تک میں نے پہلے وضو نہیں کر دیا، اور جتنی دیر میں تجھے دودھ پلاتی تھی میری زبان پہ یا اللہ کا ذکر جاری ہوتا تھا یا مصطفیٰ کی نام جاری ہوا کرتی تھی۔ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، مصطفیٰ کی نام جاری رکھے، یاد رکھ لو اس ماں کی گود میں پلنے والا بچہ کوئی مہر علی کلندر بنتا ہے، کوئی داتا علی اجمیری بنتا ہے، کوئی غوث اعظم بنتا ہے، کوئی پیر مہر علی جیسا کلندر بنتا ہے۔ اور جو مائیں نماز کے قریب نہ جائیں، ان کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ ڈانسر اور کنجر تو بن سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کا غلام نہیں بن سکتا۔ عمل کی طرف لاؤ، اولاد کو قرآن پڑھاؤ،
قرآن کے ساتھ اولاد کو لگاؤ، دین کے ساتھ اولاد کو کی تربیت کرو تاکہ وہ دین دار لوگوں کے ساتھ لگیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ دین کی قدر کیا ہے۔ شجرہ سننا ہے پھر تو میں پھر ذرا یہ آواز آ جائے نا کہ رب فرمایا محبوبہ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر، جناب آدم کے بیٹے جناب شیث ہیں، شیث کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے میلائیل ہیں، میلائیل کے بیٹے بیارد ہیں، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشع، متوشع کے بیٹے نمگلام، نمگلام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شال، شال کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے نحو، نحو کے بیٹے تارق، تارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل نبی اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عودود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرک، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کناب، کناب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے عاشم، عاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، کسی منگتے نو نام ہوری خزانے سارے تیرے ہیں، کسی منگتے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں خطاب نشان پیش فرما رہے تھے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق احمد زئی صاحب۔ آپ کی تقریر کے دوران آج کی محفل کی زینت بنے